بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کے ساتھ ناول موت کا پارٹ 15 شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے اس کے پہلے والے پارٹ نہیں سنے تو آپ میرے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں تاکہ آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آ سکے، اور اگر آپ کہانیاں سننے کے شوقین ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں روزانہ اپنے چینل پر موٹیویشنل سٹوریز اور ناول شیئر کرتی ہوں۔ صبح کی کرنیں جب اس کے چہرے پر چپنے لگی تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی۔ نہ جانے رات کو کون سا پہر تھا جب اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے اور نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو کر اسے سلا گئی تھی۔ وہیں پڑے پڑے اس نے خالی خالی آنکھوں سے کمرے کی چھت کو گورا، اور پھر اسے یاد آنے لگا کہ رات وہ کس آگاہی کے عذاب سے دوچار ہوئی ہے، کیسے لمحہ لمحہ قطرہ قطرہ وہ پگھل رہی ہے۔ وہ سب یاد آنے پر اس کی خشک آنکھیں پھر سے پانی اگلنے لگیں۔ اس نے آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ وہ چکر کھا کر پھر سے بیڈ کے کنارے ٹک گئی، مگر پھر سے ہمت کر کے وہ اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آئینے میں ایک اجڑی ہوئی حسین دوشیزہ کھڑی تھی، جس کے بال الجھے ہوئے تھے، آنکھیں جس کی گلابی پڑ کے نیند کے خمار میں ڈوبی ہوئی تھی، اجلی رنگت مٹیالی ہو رہی تھی۔ اس نے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹ کر بنا کنگھا کیے سمیٹ لیا، دوپٹہ شانوں پر پھیلایا اور جوتے پہن کر کمرے سے نکل آئی۔ اس کا کالا لباس شکن آلود تھا، جال میں لڑکھڑاہٹ تھی، مگر اسے ان سب کی فکر نہیں تھی۔ اس نے شہریار کے روم کا دروازہ ناک کیا۔ یس، اندر سے آواز آئی اور وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اندر آئی۔ شہریار نے اس کی طرف، کیا بات ہے؟ کیا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ شہریار نے بے تابی سے پوچھا۔ اس کی حالت سچ میں درگور ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بے مشکل کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھیں سوج رہی ہیں، چہرہ بھی بیمار لگ رہا ہے۔ کیا ساری رات جاگتی رہی ہو؟ شہریار، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، وہ ممنائی۔ ہاں کہو، مگر پہلے پلیز بیٹھ جاؤ۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی، نظریں کسی احساس کے ذریعے اثر جھکی ہوئی تھی۔ شہریار، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ وہ کہہ گئی، مگر یہ بات کہتے ہوئے اس کی کیسے جان نکلی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ احساس سے، ذلت سے وہ مری جا رہی تھی۔ شہریار کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے پوچھا۔ چہرے پر حد درجہ حیرت سجی تھی۔ شہریار، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اب کی بار اس نے شہریار کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی گلابی پڑتی آنکھوں سے بہت ضبط کے باوجود آنسو کے قطرے پھسل گئے۔ تم کیا کہہ رہی ہو روشنی؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ شاید تم نیند میں ہو، تمہاری طبیعت خراب ہے، میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، وہ کہتا ہوا اٹھنے لگا۔ ڈاکٹر کے نام پر اس کی جان سی نکلنے لگی اور وہ تڑپ اٹھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے شہریار کو بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ شہریار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ روشنی، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ تم کہہ رہی ہو، مگر کیوں؟ شہریار، مجھ سے سوال مت پوچھو، بس میرے سوال کا جواب دو، ہاں یا نہ میں دو۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ اور بتاؤ، کیا تم کر رہے ہو نا مجھ سے شادی؟ آج ابھی اسی وقت اس کی آواز میں جیسے بھیگ گئی تھی۔ روشنی، کل تک تم اس بات کی بھی خلاف تھی، کہہ رہی تھی کہ میں زندگی میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گی، تو پھر آج یہ سب کیسے، کیوں ہو گیا؟ کیسے تمہاری سوچ بدل گئی؟ بتاؤ مجھے، میں جاننا چاہتا ہوں پلیز۔ اس نے روشنی کے ہاتھ تھام لیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ہی کہے سے منکر ہونا پڑتا ہے۔ کچھ طوفان ہوتے ہیں ایسے زندگی میں جو ہماری سوچ، ہمارے اختیار کو بدل دیتے ہیں۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کون سے طوفان؟ کچھ وضاحت کرو گی؟ وہ جنجلا گیا۔ شہریار، مجھے ہاں اور نہ میں جواب چاہیے، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ روشنی، تم میرے زندگی کی منزل ہو، میری خوابوں کی تعبیر ہو۔ تم سے منہ موڑوں گا تو مر جاؤں گا، اور قسم سے میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا، اور روشنی کی جیسے جان میں جان آئی۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی شہریار، مجھے کبھی دھوکہ مت دینا، میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ شہری، میں
غموں کی ماری ہوں، میں نے زندگی میں صرف دکھ دیکھے ہیں، ہر قدم پر میرا ساتھ دینا۔ اس نے شہریار کے کندھے پر سر رکھ دیا اور وہ رو رہی تھی۔ بتاؤ میرا ساتھ دو گے نا؟ میرے کبھی زندگی کے کسی موڑ پر تنہا تو نہیں چھوڑو گے؟ مجھ پر بھروسہ کرو گے نا؟ ہر پل ہر قدم میرے ساتھ کھڑے رہو گے نا؟ کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ تمہارا یقین ٹوٹ رہا ہو، ہمیں جدا کر رہا ہو، کیا تم مجھے تھام لو گے نا؟ بولو شہری، بتاؤ مجھے، کیا میرے ساتھ کھڑے رہو گے نا؟ وہ آنسو بھری آواز میں بولے گئی۔ شہریار نے اسے خود سے جدا کر کے اس کے آنسو پونچھے۔ تم میری جان ہو، میری زندگی ہو، میرا سب کچھ تم ہی تو ہو روشنی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں کسی پریشانی میں اکیلا چھوڑ دوں گا؟ میں تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا تو کس کے ساتھ ہوں گا؟ یہ کہنے کی باتیں ہی نہیں ہے شہریار، پورا کا پورا تمہارا ہے، اس کا یقین، اس کا بھروسہ صرف تم ہو۔ میں ہمیشہ ساتھ ہی کھڑا ہوں گا، ہر مشکل، ہر پریشانی میں ہم ساتھ ہوں گے۔ اس نے روشنی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے اس کایا پلٹ کی وجہ نہیں بتاؤ گی؟ تمہاری محبت پر یقین آ گیا ہے، بس یہی وجہ ہے۔ اس نے زبردستی لبوں پر مسکراہٹ سجائی اور شہریار جیسے فدا ہو گیا۔ اٹھ کر خوشی سے کمرے میں گھومنے لگا۔ آج میں بہت خوش ہوں روشنی، بہت زیادہ۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ او گاڈ، میں کہیں خوشی سے مر نہ جاؤں۔ کل تو تم نے مجھے بالکل مایوس کر دیا تھا۔ مجھے لگا میں نے تمہیں ساری زندگی کے لیے کھو دیا ہے، اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے زندگی پھر سے مل گئی ہے۔ اس نے روشنی کو صوفے سے کھینچ کر کھڑا کر دیا اور اس کے بازوؤں میں ہاتھ ڈالے وہ کمرے میں گول گول گھومنے لگا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اس کا چہرہ نکہت کے باوجود گلنار ہو رہا تھا۔ وہ لہک لہک کر گا رہا تھا۔ روشنی اسے دیکھے گئی۔ آج رات ہمارا نکاح ہے، وہ شہریار سے کہہ رہی تھی۔ اس چھوٹے سے بنگلے میں چھوٹے پیمانے پر بڑی خوشی کا انتظام ہو رہا تھا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ آج اشرف خاندان کے اکلوتے بیٹے شہریار رند کا نکاح ہے۔ سب کچھ نہایت خاموشی اور سادگی سے ہو رہا تھا۔ اس کے چند ایک دوست اور کولیگ شامل تھے جو چھوٹے موٹے کاموں میں لگے ہوئے تھے، جن میں عبدالرحمن سر فہرست تھا۔ وہ ساری بھاگ دوڑ سنبھالے ہوئے تھا۔ صبح جب شہریار نے اس سے نکاح کے بارے میں بتایا تو وہ چند پل کے لیے سن رہ گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا اور اس نے پھر سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، مگر یہ سچ تھا۔ شہریار واقعی روشنی سے نکاح کر رہا تھا۔ اسے گل کی کئی باتیں یاد آنے لگی۔ گل کا کیا ہوگا؟ وہ ایک ضدی لڑکی ہے، اسے کیسے سمجھاؤں گا میں؟ وہ تو شہریار کے لیے دیوانی ہو رہی ہے، اس کے لیے یہ خبر بہت بری ثابت ہوگی۔ او گھاٹ، کیا کروں گا میں؟ گل نے شہریار سے پیار کر کے جو کیا تھا سو کیا تھا۔ اب شہریار روشنی سے شادی کر کے اسے اور پاگل کر دے گا۔ شہریار، تم اس کے لیے جنون بن جاؤ گے۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے اپنا سر تھاما۔ اچانک ہی اس کا سر گھومنے لگا۔ مجھے شہریار اور روشنی کے نکاح کی بات گلزار سے چھپانی ہوگی، ورنہ ضرور کوئی اسٹوپڈ حرکت کر گزرے گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرون کلر کی لانگ فراک پر سلور کلر کا نہایت نفیس عمدہ سٹون ورک ہوا تھا۔ لائٹ کی روشنی میں فراک جگمگا رہی تھی۔ فراک تھوڑی سادہ تھی، مگر اس کا دوپٹہ سلور کلر کے سٹون ورک سے بھرا ہوا تھا۔ گلے میں ہلکا سا ڈائمنڈ نیکلس، کانوں میں بڑے بڑے آویزے، ماتھے پر بالوں کے لٹ کے نیچے سے نکلتی چھوٹی سی بندیا اس کے سراپے کو چاند کی طرح دمکا رہی تھی۔ سمپل سے آئز میک اپ اور ڈارک میرون لپسٹک سے سجے اس کے ہونٹ گلاب لگ رہے تھے۔ آرٹسٹ نے ابھی فائنل ٹچ دے کر اسے ریڈی کیا تھا۔ اس سے نظریں اٹھا کر خود کو شیشے میں دیکھا۔ صبح والی اجڑی حسینہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں اب نہایت خوبصورت دوشیزہ مکمل دلہن بنی کھڑی تھی۔ کچھ وہ تھی ہی حسین، کچھ اس غضب کے میک اپ اور ڈریسنگ نے اسے حسین ترین بنا کر پریوں میں شامل کر دیا تھا۔ خود کو آئینے میں دیکھتے دیکھتے اسے سب پھر سے یاد آنے لگا، بلکہ سب اسے بھولا ہی کب تھا۔ وہ تو اسے کسی بلا کی طرح چپکا ہوا تھا، بس وہ خود کو مصروف رکھ کر بلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس وقت اسے گزری رات کی آگاہی شدت سے یاد آنے لگی اور آنسو اس کے میک اپ سے لدی آنکھوں سے نکلنے لگے۔ اللہ، کیوں آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا؟ کیوں مجھے ایک بار پھر سے دلہن بنا دیا؟ مجھے اس عذاب سے گزار دیا جس کی میں حقدار ہی نہیں، جس گناہ میں شریک ہی نہیں تھی۔
اس کی سزا میرے حصے میں کیوں آئی، کیوں؟ وہ دل ہی دل میں شکوے کر رہی تھی، لب خاموش تھی مگر آنکھیں فریاد تھی۔ میک اپ والی نے اسے روتے دیکھا تو وہ جھٹ بولی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ رو کیوں رہی ہیں؟ میک اپ بے شک واٹر پروف ہے مگر پھر بھی ایک متاثر ہوتی ہے۔ آپ آر یو اوکے؟ وہ ٹیشو لے کر اس کی طرف بڑھی۔ روشنی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا، تم جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ مگر میڈم، سر بہت ناراض، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ جاؤ، روشنی نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی اور باہر چلی گئی، اور وہ ڈریسنگ ٹیبل پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر آواز کے ساتھ رونے لگی۔ اسے اپنے میک اپ کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، سب شہریار کو مبارکباد دے رہے تھے، گلے لگا رہے تھے، مٹھائی ایک دوسرے کو کھلا رہے تھے۔ محفل میں 4 خواتین بھی تھی جو شہریار کے دوستوں کی بیویاں تھیں۔ وہ روشنی کو مبارکباد دے کر اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ شہریار کے بازو میں بیٹھی معصوم سی پیاری گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ گمسم سی بیٹھی تھی۔ شہریار سب سے ہنس کر مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ عبدالرحمن سے گلے مل رہا تھا جب وہ اونچی ہیل کے سینڈل سے ٹک ٹک کرتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ بال پونی ٹیل میں جکڑے ہوئے تھے، نیلے کلر کی گھٹنوں سے اوپر شارٹ فراک، اس کے نیچے بلیک جینز ڈالے میک اپ سے آری چہرے میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر مسکراتے ہوئے شہریار اس کے پہلو میں حسین لڑکی کو دلہن بنے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ یکدم جیسے لڑکھڑا گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہوا، مگر جب یقین ہو گیا وہ جو دیکھ رہی ہے سچ دیکھ رہی ہے تو اس کے اندر یکدم جیسے آگ جل اٹھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عبدالرحمن نے چون کر اس کی طرف دیکھا۔ گل، تم یہاں؟ اس نے ہکلا کر کہا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہاں اب طوفان آنے والا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ چیختی ہوئی ان تک آئی۔ تم کیسے کسی اور سے شادی کر سکتے ہو؟ کیسے؟ وہ شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے رو پڑی۔ شہریار، تم شادی کر رہے ہو؟ مگر کیوں؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں تمہیں کتنا چاہنے لگی ہوں، کتنا تمہیں سوچنے لگی ہوں۔ مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، اور تم یہاں شادی کر رہے ہو، وہ بھی اس قاتل لڑکی کے ساتھ جو اب تک 2 شوہر کھا چکی ہے، 20 جوڑیل ہے، ڈائن ہے۔ تم کیسے اس بڑھتی ہوئی لڑکی سے شادی کر سکتے ہو؟ گل نے نفرت سے روشنی کی طرف دیکھتے ہوئے شہریار کا گریبان پکڑ لیا۔ روشنی شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس کے پہلے سے نم ہوتی آنکھوں میں آنسو کے سوتے پھوٹ پڑے۔ اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، اتنی توہین ناقابل برداشت تھی۔ شہریار کو پہلے تو اس کی باتوں پر حیرت ہوئی، پھر اسے یکدم اس پر بے انتہا غصہ آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ اسے پکڑ کر جھٹکنے والا تھا جب عبدالرحمن نے اسے اپنی طرف کھینچ کر ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا۔ تمہیں کچھ شرم لحاظ ہے؟ یہ کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ وہ اس پر گرج پڑا۔ کس نے کہا تھا تمہیں یہاں آنے کے لیے؟ مجھے یہاں آنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جواباً وہ بھی چیخی۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ یہ لڑکی میرے پاپا ریاض کی بیوی رہ چکی ہے، جسے پاپا جیل سے نکاح کر کے لائے تھے، جہاں یہ اپنے شوہر کو قتل کرنے کے جرم میں قید تھی، اور پاپا اس سے دھندا کرواتے تھے؟ بولو، کیا یہ جھوٹ ہے؟ گلزار، چپ کر جاؤ، خدا کے لیے چپ کر جاؤ، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ عبدالرحمن نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا، مگر اس پر رتی برابر فرق نہیں ہوا۔ شہریار، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ ایک قاتل عورت اور ایک طوائف ہے۔ اسے ابھی کہ ابھی طلاق دو، یہ تمہیں بھی مار دے گی، یہ سب کو مار دیتی ہے، یہ ڈائن پچھل پیری ہے۔ میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں تمہیں چاہتی ہوں، میں اس سے زیادہ پیاری ہوں، میں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا، میں طوائف بھی نہیں ہوں، پلیز مجھ سے شادی کر لو۔ وہ ذیلی انداز میں چیخ رہی تھی۔ شہریار کو تپ چڑھنے لگی، اس کی مٹھیاں بھیج گئی اور روشنی نے احساس ذلت سے اپنے نم آنکھیں بند کر لی اور وہ روتے ہوئے تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ اپنی بار شہریار نے اسے تھپڑ مارا اور ایسا مارا کہ اس کا منہ گھوم گیا۔ چٹاخ کی آواز پورے حال میں گونجی اور اس نے گلزار کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ چیخ کر بولا، میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی بدتمیز لڑکی ہو، اور روشنی میری بیوی، میری زندگی، میری عزت ہے۔ روشنی تم جیسی خود سر بدتمیز لڑکیوں سے لاکھ درجے پاکیزہ ہے۔ وہ کیا ہے اور کیا تھی یہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ تم بکواس کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔
سنا تم نے؟ آئندہ تم نے میری عزت کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم عبد الرحمن کی کزن ہو۔ اس گھر میں آئندہ اگر قدم رکھا تو میں تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں گا، اس نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا تھا۔ رحمان لے جاؤ اسے یہاں سے، ورنہ میں اسے ابھی دھکے دے کر نکال دوں گا۔ وہ اسے غصے سے دیکھتی رہی۔ تم کبھی خوش نہیں رہو گے شہریار خان، کبھی بھی نہیں، یہ میری بدعا ہے تمہیں کبھی خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی، تمہیں پل پل تڑپو گے، تمہیں روشنی کا ساتھ زندگی بھر نصیب نہیں ہوگا۔ وہ چیخ کر بددعائیں دینے پر اتر آئی۔ چپ کر جاؤ گل، پلیز چپ کر جاؤ، کب سے اتنی جاہل بدتمیز ہو گئی ہو، کیا بکواس کی جا رہی ہو، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اب، عبد الرحمن نے اسے ڈانٹا۔ شہریار بھائی، آپ سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، پلیز اسے معاف کر دو، یہ بے وقوف ہے، نہ جانے کب کیسے آپ سے پیار کرنے لگی ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں ہے، اس نے گلزار کے رویے کی وضاحت کرنی چاہیے۔ رحمان، تم اب بھی اس کی طرفداری کر رہے ہو؟ تم نے سنا نہیں کہ اس نے کیا کہہ دیا روشنی کو؟ شہریار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اسے یہاں سے لے جاؤ، ہم کل بات کریں گے، جاؤ اب، شہریار نے سرد لہجے میں کہا۔ چلو گل، گھر چلو، بہت تماشا کر لیا تم نے آج۔ عبد الرحمن نے اسے پکڑ کر کھینچا اور وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہیں رہوں گی، میں دیکھتی ہوں یہ کیسے اس کے قریب جاتا ہے، میں انہیں ملنے نہیں دوں گی، میں مار دوں گی اس ڈائن کو، اس نے مجھ سے میری محبت چھینی ہے، میں انہیں کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی، یہ تڑپیں گے ہر پل، انہیں میری بددعا ضرور لگے گی۔ وہ پھر سے چیخنے لگی، مگر اس بار عبد الرحمن نے اسے نہیں چھوڑا اور کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ شہریار کا سر گھومنے لگا تھا، وہ صوفے پر ڈہ جانے والے انداز میں گر گیا۔ سب مہمان، اس کے دوستوں اور کولیگز نے یہ تماشا حیرت اور تجسس سے دیکھا تھا۔ شہریار اس بات سے بے خبر تھا کہ اسے گلزار کی بددعا لگ چکی تھی۔